اللہ اللہ حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو خنوج بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں آپ کا ذکر پارہ نمبر 16 سورہ مریم میں موجود ہے اور پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء میں بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور یاد کرو کتاب میں ادریس کا ذکر، بے شک وہ سچے نبی تھے، اللہ نے انہیں بلند مرتبے پر پہنچایا، یعنی ظاہری اور باطنی کمالات عطا فرمائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام جب بالغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا کی۔ نبوت ملنے پر آپ نے بھٹکے ہوئے لوگوں کو تبلیغ شروع کی۔ شریر لوگوں نے آپ کی بات نہ مانی، البتہ ایک مختصر سی جماعت ضرور آپ پر ایمان لے آئی۔ وہاں سے آپ نے ہجرت کا ارادہ کیا۔ ان کے پیروکار بابل میں رہتے تھے۔ بابل کے ساتھ ہی دریائے دجلہ اور فرات بہتے تھے۔ ان کی وجہ سے یہ تمام علاقہ سرسبز اور شاداب تھا اور ان حضرت کا یہاں سے جانے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ ان کے ارادے کو بھانپ کر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں تکلیف اٹھاؤ، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ تمہیں اس کا بدلہ عطا فرمائے گا، صبر کرو، اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے جھک جاؤ۔ آپ کے ان الفاظ کو سن کر آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئے۔ اس طرح آپ نے ان کے ساتھ مصر روانہ ہوئے۔ جب مسلمانوں نے دریائے نیل کی شادابی دیکھی تو وہ بہت خوش ہوئے۔ اس وقت حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھ لو، یہ جگہ تمہارے بابل کی طرح سرسبز اور شاداب ہے۔ دریائے نیل کے کنارے کوئی بہترین جگہ پسند کر لو اور وہیں ٹھہر جاؤ۔ اس طرح یہ حضرات وہاں ٹھہر گئے اور حضرت ادریس علیہ السلام نے یہاں بھی اپنا کام شروع کیا، دین کی تبلیغ شروع کر دی۔ حضرت ادریس علیہ السلام ہر طرح کی زبانیں جانتے تھے۔ لوگ بہت مختلف زبانیں جاننے والے تھے۔ آپ نے انہیں دین کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ شہری زندگی گزارنے کے طریقے بھی سکھائے۔ آپ نے ہر طرف کے لوگوں کو جمع کر کے انہیں دین کی تعلیم دی۔ جب یہ لوگ اپنے علاقوں میں واپس آ گئے تو انہوں نے شہر اور بستیاں آباد کی۔ اس طرح اللہ کا دین چاروں طرف پھیل گیا۔ آپ کی تعلیم یہ تھی، اللہ پر ایمان لانا، صرف اسی کی عبادت کرنا، آخرت کے بعد عذاب سے بچنے کے لیے نیک اعمال کرنا، تمام باتوں میں عدل و انصاف کو پیش نظر رکھنا، دنیا میں نہ گھر جانا، اللہ تعالیٰ کی عبادت مقررہ طریقوں سے کرنا، روزے رکھنا، جہاد کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، طہارت سے رہنا، کتے اور سور سے پرہیز کرنا، ہر نشہ آور چیز سے بچنا۔ یہ تھا خلاصہ حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیمات کا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ بھی بتایا تھا، میری طرح اس عالم میں دینی اور دنیاوی اصلاح کے لیے بہت سے انبیاء علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ وہ بری باتوں سے پاک ہوں گے، فضائل میں کامل ہوں گے، ان کی دعائیں قبول ہوں گی۔ حضرت ادریس علیہ السلام بہت خوبصورت تھے۔ آپ کا رنگ گندمی تھا، قد و قامت پورا تھا، آپ دبلے پتلے تھے، آنکھیں سرمگی تھیں۔ آپ کی گفتگو باوقار تھی، خاموشی پسند تھے، سنجیدہ طبیعت تھے، نظریں نیچی رکھتے تھے، غرور اور تکبر کے عادی نہ تھے، غور و فکر بہت کرتے تھے، بار بار شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنے والے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، اللہ کی یاد اور نیک عمل کے لیے خلوص عمل شرط ہے۔ جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ، نہ اللہ کے نام کی قسمیں کھانے کے لیے استعمال کرو، نہ دوسروں کو جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے کہو، اس طرح تم گناہ گار ہو جاؤ گے۔ شریعت کے پابند بادشاہ کی اطاعت کرو، اپنے سے بڑوں کے سامنے باادب رہو، اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھو،
دوسروں کے عیش اور خوشی پر حسد نہ کرو۔ آپ نے اللہ کے بندوں کو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں آنے والے طوفان سے ڈرایا اور فرمایا ایک آسمانی آفت آنے والی ہے۔ آپ کی عمر 42 سال تھی، 42۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ آپ پر 30 صحیفے اترے۔ آپ کے ہاتھوں بہت سی صنعتیں ایجاد ہوئیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا مقبرہ جو کہ کوہ طور کے دامن میں واقع ہے۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے ہو گزرے ہیں۔ قلم سے لکھنا اور کپڑے سینا آپ ہی نے ایجاد کیا۔ آپ سے پہلے جانوروں کی کھال کو بطور لباس استعمال کیا جاتا تھا۔ سب سے پہلے ناپ تول کا طریقہ بھی آپ نے ایجاد کیا۔ سب سے پہلے اسلحہ بھی آپ نے ایجاد کیا اور اس اسلحے سے بنو قابیل سے جہاد بھی کیا۔ جزاک اللہ خیر۔